کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن حفظ کرنے جا رہا ہے یا ناظرہ پڑھ رہا ہے یا اس کا درس سنتا ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے وہ علوم جو درس نظامی کے ہیں ان کو پڑھتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حضرت صفوان آئے پڑھنے کے لیے تو آپ نے کیا اہتمام کیا ان کی آمد پر۔ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مرحبا بطلبۃ العلم، کہ جو علم پڑھنے آئے میں خود ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیونکہ صفوان کہنے لگے جئتک لأطلب العلم، میں آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں علم حاصل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، تو طالب علم کو میں مرحبا کہتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا زمانہ تمہارے پاس پڑھنے آئے گا جس وقت تمہارے پاس تم میں سے کسی کے پاس کوئی انسان چل کے میرا دین پڑھنے آئے تم نے اس کو مرحبا ضرور کہنا ہے۔ اب فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ حدیث شریف امام محی الدین نووی نے بستان العارفین میں ذکر کیا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ میں تجربہ کروں گا، بلکہ میں فرشتوں کو اذیت پہنچاؤں گا کہ وہ نیچے میرے پر بچھائیں گے تو میں اوپر سے دبا کے دیکھوں گا کہ فرشتوں کے پر کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک شخص نے ایسا انداز اختیار کیا کہ اس نے اپنے جوتوں کے نیچے میخیں لگا لی اور میخیں لگا کر لوہے کی میخیں تھی، چلنے لگا جبکہ دارالعلوم کی طرف پڑھنے جا رہا تھا۔ قال اريد ان اتى اجنحة الملائکۃ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کے پر روند ڈالوں، ان کو تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ پر بچھائے ہوئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پر کیسے بچھائے ہوئے ہیں۔ میں نیچے میخیں لگا کے اپنے قدموں کے یعنی جوتے کے نیچے چلوں گا۔ تو بصرہ کی سرزمین تھی، بصرہ کی گلی میں ایک طالب علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں بستان العارفین میں جس وقت اس نے اپنے قدموں کے نیچے اپنے جوتے کے تلووں کے نیچے میخیں لگائیں اور وہ ایک انداز میں استہزاء کر رہا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ تھا، اس نے اس کے خلاف جس وقت ہرزہ سرائی شروع کی فَأَصَابَتْهُ عَقَلَةٌ، اسے فوراً ایک مرض دونوں قدموں میں لاحق ہو گیا۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس وقت بندے کو لگ جائے تو جب تک عضو کاٹا نہ جائے اس وقت تک وہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایسی گوشت کے اندر بیماری لاحق ہو گئی، ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اس کے قدم کاٹ دیے گئے، اور پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مقابلے میں جس وقت کوئی شخص اپنی عقل اٹھا کے لے آتا ہے اور اس پر تضحیک اور استہزاء کا اگر مزید انداز اپناتا ہے تو پھر عذاب بھی مزید سخت ہوتا جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ حدیث میں ہے مگر ایسا عقل نہیں مانتی، ذہن میں نہیں ہے، اس سے ہی انسان کی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آگے کوتاہیاں آتی ہیں، اور ایسا آج رواج بنتا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جنگ اخبار کے دفتر میں 9-10 سال پہلے فیملی پلاننگ کے موضوع پر ایک مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اقوام متحدہ کے کچھ نمائندے اور ان کے تمام افیسر بیٹھے تھے، اور میں اپنا موقف پیش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنکحوا الولادۃ، کہ جو عورت زیادہ بچے جنم دینے والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا انی اکاسر بکم الامم، میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے امتوں پر اپنی کثرت ظاہر کروں گا، تمہاری کثرت، یہ قیامت کے دن میں اس پر فخر کروں گا کہ میرے اتنے غلام ہیں۔ تو اس واسطے ایک پر ہے ولود کا لفظ، ولود، اور ایک ہے ولادہ، جن دونوں الفاظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ
جو عورت زیادہ بچے جنم دینے والی ہے تم اس کے ساتھ شادی کرو. تو موضوع یہ بیان ہو رہا تھا کہ بچہ جنم دینا عورت کا عیب نہیں، عورت کی شان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے یہ فرمایا ہے. اور فیملی پلاننگ حدیث کے اس نقطہ نظر کے خلاف. اس واسطے میں یہ دلیلیں دے رہا کہ تمہارا شعبہ غلط ہے، اور وہ اپنے شعبہ پر دلیلیں دے رہے تھے. تو اس حدیث پر وہ ڈائریکٹر تھا فیملی پلاننگ کا، تو اس نے کہا کیا اس عورت کے سر پہ سینگ ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ بچے جنم دینے والی ہے؟ یہ کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس فورم پر بڑی شدت کا اظہار کیا، اور ان تمام کو جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے یہ احساس دلایا کہ میں نے کوئی اپنا قول نہیں پیش کیا، اور میں نے کسی فقیہ کا قول نہیں پیش کیا، اور میں نے کسی امام کا قول نہیں پیش کیا. میں نے تو رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا. تو تمہیں اتنی شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ بات کس کی زبان سے نکلی ہے، یہ فرمان کس کا ہے. یعنی اتنی تمہارے اندر لا دینیت طاری ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے مقابلے میں تم اپنی عقل پیش کر رہے ہو اور اپنی طرف سے یہ تضحیک اور استہزاء کر رہے ہو. اس معاملے میں شریعت نے خود وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان سے پتہ چل جائے گا، اور اس بنیاد پر بھی تعارف ہو سکتا ہے، معلومات آ سکتی ہیں، اور اس عورت کا وصف اس کی خالاؤں سے، اس کی مختلف جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے لحاظ سے اس وصف کو معلوم کیا جا سکتا ہے. تو اتنا کرینہ ہی شریعت چاہتی ہے، باقی اس کے سوا مکمل دیگر گہرائی تک جانا اور تحقیقات وہ مطلوب نہیں ہے. تو یہ انداز آج ہمارا جو لبرل طبقہ ہے معاذ اللہ، اور بہت سے لوگ جو صرف دنیاوی علم تھوڑا بہت جانتے ہیں یا تھوڑا سا دینی علم جانتے ہیں، تو وہ فوراً ایسی باتوں پہ آگے بول پڑتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو نظر نہیں آتا. شیطان تم کہتے ہو بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس طرح کی صورتیں، اس طرح کی باتیں مسلم امہ کو زیب نہیں دیتی. ہم نے چونکہ ایمان بالغیب کی شان پائی ہے، ہم دیکھے بغیر ماننے والے ہیں. دیکھنا ماننا اس میں اتنا کمال نہیں جو بغیر دیکھے مان جانے میں کمال ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا جس وقت فرمایا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو. تو ایک بکری پکائی گئی تھی تو اگلی ٹانگ پیش کر دی گئی. فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو. دوسری پیش کر دی گئی. پھر فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو. تو دینے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی اگلی ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہیں، تو دونوں میں نے دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ختم ہو گئی ہیں. کیوں؟ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مانگ کون رہا ہے. طبرانی میں حدیث موجود ہے. فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم دیتے جاتے میں مانگتا جاتا، ٹانگیں پیدا بھی ہوتی جاتی، روسٹ بھی ہوتی جاتی. لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم دیتے جاتے تو ہمیشہ ہی دیتے جاتے، کبھی بھی کمی نہ آتی. کیوں کہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ تھا. تم نے عقل سے سوچ کے کہا کہ دو ڈالی تھی تو دونوں نکال دی، اب آگے کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا تمہیں عقل چھوڑ کے میرا حکم دیکھنا چاہیے تھا. ایمان بالغیب کا جو تقاضا ہے کہ آخر میں جو بول رہا ہوں تو اس کے مطابق تمہارا کام تھا چمچہ ڈالنا اور نکالنا. یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے وہ میری بات کو پورا بھی کرنے والا ہے. آج کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ جو یہ بات اپنا وتیرہ بنائے ہوئے کہتے ہیں وہ دین کے بارے میں بہت جانتے تھے لیکن دنیا کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں. اور پھر یہ حوالہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کی امور کو زیادہ جانتے ہو. تو یہ تو سرکار نے ناراضگی سے فرمایا تھا
کہ جب وہ کھجوروں کی تعبیر کے مسئلے میں فرمایا تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، جو طریقہ میں نے دیا اس سے یقیناً پیداوار ڈبل ہو جانی تھی، اور تم پہلے ہی بول پڑے ہو۔ اب یہاں پر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بکری کی اگلی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں، کہ 2 نکل آئیں اور پھر بھی تیسری مانگی، کہ علم میں نہیں تھا کہ 2 ہوتی ہیں یہ 3 ہوتی ہیں؟ کیا کوئی شخص کا دماغ یہ بات مان سکتا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی تازہ خبریں دے اور کائنات کے مخفی راز ہر وقت بیان کریں، تو یہ جو بچے کو پتا ہے کہ بکری کی ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہیں، سرکار کے علم میں تو یقیناً تھا کہ 2 ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مانگا اور یہ واضح فرما دیا کہ میرے لفظ اللہ کے دربار میں بڑے مقبول ہوتے ہیں اور میری حیثیت رب کے دربار میں بہت بڑی ہے، جو میں کہتا ہوں اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں انہیں عقل کو سائیڈ پہ رکھ کے میرے حکم کو ترجیح دینی چاہیے، کہ میں نے چونکہ کہا اگرچہ اب عقل جو ہے محض عقل تو کہے گی کہ 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گی، لیکن مومن کی عقل جس وقت آگے بڑھے گی تو وہ کہے گی کہ اگرچہ ڈالی 2 تھیں مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس بیس پر اب خود بخود سب کچھ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج ایسی سوچ مختلف مقامات پر معاذ اللہ پڑھائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے تولنے ناپنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایمان بالغیب کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، جو ہمارا تعلق ہے اور غیر مشروط ہمارا جو یقین ہے، اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم کسی معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چیلنج کرنے کا سوچے بھی نہ، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق خواہ وہ مسئلہ دنیا کا ہے خواہ وہ مسئلہ دین کا ہے، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی برحق ہے، اگرچہ عقل کو آج سمجھ نہ آئے